अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलाक दे इस भांज औरत को सास ने उसे बालों से पकड़ लिया। उसके शौहर अरशद ने जोया को तलाक देकर घर से निकाल दिया। वो अरशद की माँ को बद्दुआ देती रोती हुई घर से चली गई। साल बाद उसने अरशद की दूसरी शादी कर दी। उसके 4 बच्चे हो गए। अब अरशद की दूसरी बीवी की घर पर हुक्मरानी थी। अरशद की माँ बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई तो उसकी बीवी बच्चे उससे नफरत करते घिन खाते। अचानक अरशद की नौकरी चली गई। वो परेशान मुफ्त राशन की लाइन में खड़ा हो गया। जैसे उसकी नजर राशन तकसीम करने वाली औरत पर पड़ी तो होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम अरशद है और मेरा ताल्लुक एक एवरेज घराने से था। मेरे वालिद का इंतकाल तब हुआ जब मैं सिर्फ 13 साल का था। तब से मेरी माँ ने मुझे पालने पोसने में अपनी जान लगा दी। हमारे घर में कोई बहन भाई नहीं थे। हम सिर्फ 2 अफराद पर मुश्तमिल थे, मेरी माँ और मैं। मेरी माँ एक सीधी सादी सी औरत थी जो मोहल्ले में सबकी इज्जत करती थी और सब उसकी इज्जत करते थे। वो लोगों के दुख सुख में शरीक होती थी और उनके काम आती थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मेरी शादी हो जाए और मैं एक अच्छी बीवी ले आऊं जो उसकी खिदमत करे और घर को संवारे। मेरी माँ अक्सर मुझे कहती थी कि अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हें शादी के बंधन में बांध जाना चाहिए। मैं उसकी बात को हंस के टाल देता, लेकिन वो बार बार यही बात करती रहती थी। खानदान में कुछ लड़कियां थीं जिन्हें वो पसंद करती थी और वो चाहती थी कि मैं उनमें से किसी को अपना हमसफर बना लूं। मगर मेरी नजर में एक और लड़की थी जिसे मैं बरसों से पसंद करता था। वो हमारे ही खानदान से ताल्लुक रखती थी, लेकिन कुछ दूर पार का रिश्ता था। उसका नाम जोया था। जोया मुझसे 2 साल छोटी थी और उसकी तबीयत में एक अजीब सी शराफत और वकार था जो मुझे बहुत मुतासिर करता था। मैंने एक दिन अपनी माँ के सामने हिम्मत करके जोया के बारे में बताया और कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने फौरन चेहरा फेर लिया और कहा, उसकी माँ बड़ी खतरनाक औरत है और ऐसे खानदान से रिश्ता जोड़ना अक्लमंदी नहीं है। मेरी माँ ने यह भी कहा कि उसकी माँ शादी के महीने बाद ही अपने शौहर से अलग हो गई थी और ऐसी औरत की बेटी को बहू बनाना अकल की बात नहीं है। मैंने माँ को समझाने की कोशिश की कि उनका खानदान बहुत बड़ा है और हर खानदान में एक आध मसले वाला फर्द होता है। उसकी माँ जैसी भी है, जोया तो अच्छी लड़की है, वो पढ़ी लिखी है, सलीके वाली है। मैंने माँ से कहा कि हमारे घर में है ही कौन, आप हैं और मैं हूं। जोया आएगी तो ये घर मुकम्मल होगा। उसकी मौजूदगी से घर में रौनक आ जाएगी और आपको भी सहारा मिलेगा। मेरी बातों पर माँ ने पहले तो गुस्सा किया, फिर खामोश हो गई और कुछ दिन सोचने के बाद मेरी खुशी के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और कुछ ही महीनों में जोया मेरे घर दुल्हन बनकर आ गई। मैं बहुत खुश था। मुझे लगता था जैसे मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। जोया भी बहुत खुश थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी मेरी माँ के साथ निबाह करने की पूरी कोशिश की। जोया सुबह जल्दी उठ जाती थी, नाश्ता बनाती थी, मेरी माँ के कपड़े धोती थी और हर काम में उसका साथ देती थी। मगर मेरी माँ उसके हर काम में नुक्स निकालती थी। अगर सालन में नमक ज्यादा हो जाता तो कहती ये तो पकी ही नहीं है। अगर चाय थोड़ी ठंडी हो जाती तो कहती कि काम चोर है। हर वक्त बस शौहर की चाबलूसी में लगी रहती है। जोया हर बात चुपचाप सुन लेती थी। वो कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो घर का माहौल और खराब हो जाएगा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी और कहती थी, माँ जी हैं, उनका दिल दुखाना गुनाह है। मेरे लिए जोया एक मुनासिब बीवी थी जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। वो मेरी हर बात मानती थी, मुझे वक्त देती थी, मेरी पसंद का ख्याल रखती थी। मेरे जूते पॉलिश करना भी उसे बुरा नहीं लगता था और मेरे दफ्तर से वापस आने पर दरवाजे पर खड़ी होती थी। मैं उसके साथ खुश था। उसकी खामोशी और सलीका मंदी मुझे बहुत भाती थी। मगर हमारी शादी को 2 साल गुजर चुके थे और अभी तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। शुरू में तो मैंने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर वक्त के साथ साथ ये बात मेरे जहन में छाने लगी। हम एक दिन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए
رپورٹ آنے کے بعد کہا زویا کو علاج کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، بلکہ یہی کہا کہ کچھ دوائیاں لینی ہوں گی، کچھ وقت لگے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات بہت ہلکے انداز میں اپنی ماں سے ذکر کی اور کہا کہ زویا کو علاج کی ضرورت ہے۔ میری ماں نے اسی وقت اسے بھانج عورت کہہ دیا اور کہا اگر یہی لانی تھی تو خاندان میں کتنی اچھی اچھی لڑکیاں تھیں، ان میں سے کسی سے شادی کر لیتا۔ اب ماں ہر وقت زویا کو تانے دیتی تھی اور کبھی کہتی کہ گھر کی عورت کا سب سے بڑا فرض ہوتا ہے شوہر کو اولاد دینا، وہ یہ فرض بھی ادا نہ کر سکی تو باقی سب کیا کرے گی۔ کبھی کہتی یہ اوپر سے اتنی نیک بنی پھرتی ہے مگر اصل میں نصیب پھوٹا ہے۔ زویا یہ سب باتیں سنتی رہتی تھی اور کچھ نہ بولتی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنی دعائیں مانگتی تھی اور میں اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ گھر کا ماحول اتنا کشیدہ ہو چکا تھا کہ مجھے کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ دفتر سے آ کر بھی دل نہیں لگتا تھا۔ مرد کو سکون چاہیے ہوتا ہے اور جب اسے گھر میں بھی سکون نہ ملے تو وہ بیچارہ کہاں جائے، کہاں چھپے اور کس سے روئے۔ میں اکثر رات کو جاگتا تھا، سوچتا تھا میری زویا جو اتنی پیاری بیوی ہے، اسے میں کہاں لے آؤں جہاں اس کی قدر ہو، جہاں کوئی اسے تانا نہ دے، جہاں کوئی اس کی خاموشی کو بزدلی نہ سمجھے۔ میں نے کئی بار ماں سے کہا کہ اسے ایسا مت کہا کریں، مگر ماں کہتی کہ میں سچ کہتی ہوں اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ میں تنگ آ چکا تھا اور بس چاہتا تھا کہ میری زویا ماں بن جائے تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، سب خوش ہو جائیں اور ہمارا گھر پھر سے ایک جنت بن جائے۔ ایک دن میں دفتر سے نکلا تو میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا، جیسے دل میں کچھ ہونے والا ہے۔ میں راستے بھر خاموش رہا اور بغیر کسی سے بات کیے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر کے قریب پہنچا تو مجھے دروازے کے باہر ہی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی میں دروازے کے اندر داخل ہوا تو میرا پورا گھر ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میری ماں اور زویا دونوں آپس میں جھگڑ رہی تھی۔ میری ماں کے چہرے پر غصے کی شدت تھی، وہ دانت پیس رہی تھی اور اونچی آواز میں زویا کو بری بری باتیں کہہ رہی تھی۔ وہ گالیاں دے رہی تھی اور بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ آج تو میں تجھے طلاق دلواؤں گی، آج تیرا قصہ تمام کر دوں گی۔ میری ماں بار بار یہ الفاظ دہرا رہی تھی کہ میرا بیٹا میری ایک آواز پر تجھے طلاق دے دے گا، تو دیکھنا، یہ میرا حکم ہے، یہ میری ضد ہے اور میں آج پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ زویا تھر تھر کانپ رہی تھی لیکن وہ خاموش نہیں تھی، وہ چیخ کر بول رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو آج مجھے طلاق دی جا رہی ہے؟ کیا میں نے کبھی اپنے شوہر سے بے وفائی کی؟ کیا میں نے کبھی آپ کے بیٹے کو دھوکہ دیا؟ کیا میں کسی اور مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہوں جو آپ مجھے ایسے رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ دونوں کے درمیان ایک شدید قسم کا سوال و جواب ہو رہا تھا۔ کوئی خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری ماں کے الفاظ زہر آلود تھے اور زویا کے الفاظ دکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ جب میں اندر داخل ہوا میری ماں نے فوراً میری طرف اشارہ کیا، کہا یہ دیکھو تمہاری بیوی کی زبان، دیکھو کس طرح تمہارے سامنے بول رہی ہے، یہ تو تمہیں بھی ایک دن منہ لگائے گی۔ اگر ابھی اس کو نہ روکا گیا تو یہ آگے چل کر پورے خاندان کو بدنام کرے گی۔ میری ماں غصے میں بالکل اندھی ہو چکی تھی اور زویا کو کسی قیمت پر برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے بیچ میں آ کر کہا کیا ہو گیا اماں، یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ آپ دونوں کیا چاہتے ہو؟ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی آج میرا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ میں نے برسوں کی نفرت برداشت کی ہے، میں نے آپ کی ماں کے ہر تانے کو چپ چاپ سہا ہے، میں نے ان کے ہر لفظ کو خاموشی سے برداشت کیا، مگر آج وہ حد سے بڑھ گئی ہیں۔ آج انہوں نے میرے کردار پر بات کی ہے اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میری ماں نے میری بات سنے بغیر اونچی آواز میں کہا ابھی اسی وقت اس کو طلاق دے دو، اس بھانج عورت کو گھر سے نکالو، اس کو ابھی اسی وقت فارغ کر دو۔ میں نے کہا اماں یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ تو ہمیشہ صبر کرنے کی تلقین کرتی تھی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری ماں نے پھر وہی جملے دہرائے کہ اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں تمہیں بد دعا دوں گی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی،
میرا دودھ حرام ہو جائے گا، میرے منہ پر تھوک دینا۔ اگر تو میری بات نہ مانے تو میری زندگی بھر کی محنت رائیگاں چلی جائے گی۔ میری ماں پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے ہی منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ وہ بال نوچ رہی تھی، زور زور سے دہائی دے رہی تھی، یا اللہ میری سن لے، یا اللہ مجھے موت دے دے، میں نے ایسی اولاد پیدا کی جو ماں کی بات بھی نہ مانے۔ وہ خود کو دیوار سے مارنے لگی اور یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ میں جذبات میں آ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ماں کا چہرہ تھا جو روتے ہوئے بلک بلک کر مجھے کہہ رہی تھی مجھے معاف نہ کرنا اگر تو نے میری بات نہ مانی۔ میں زویا کی طرف مڑا، وہ خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی لیکن وہ بول کچھ نہیں رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو، میری زبان سے بے اختیار نکل گیا کہ زویا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، اس کے چہرے سے جیسے ساری خوشی چھن گئی ہو۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی اور دیوار کے ساتھ اٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، کچھ نہ کہا، وہ چپ رہی۔ اس نے نہ کوئی شکوہ کیا نہ کوئی فریاد کی، صرف میری ماں کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، آج آپ نے جو میرا گھر برباد کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا حساب ضرور دے گا۔ ایک دن آئے گا جب آپ اللہ سے موت مانگیں گی لیکن آپ کو موت نہیں ملے گی۔ اس نے یہ کہا اور خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اب چلی جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں رہا، تمہارا سامان میں خود بھجوا دوں گا۔ وہ پلٹی اور بنا کچھ کہے گھر سے چلی گئی۔ وہ نہ میرے ساتھ کوئی آخری بات کرنا چاہتی تھی نہ ہی مجھے شکایت سنانا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں نے اس کا سامان بھی بھجوا دیا۔ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں تھا، صرف ایک ماں تھی، شاید وہ اس کے پاس چلی گئی ہوگی۔ میرے گھر کی خاموشی مجھ پر ایسے ٹوٹ کر چھائی کہ میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ میرا کمرہ جیسے ویران ہو گیا ہو۔ مجھے زویا کی موجودگی کی عادت ہو چکی تھی، اب ہر کمرے میں اس کی خاموشی گونجتی تھی۔ میں نے کئی راتیں آنکھوں میں گزاری، کئی دن خود کو ملامت کرتا رہا۔ پھر میں ایک دن قریبی مسجد گیا، وہاں کے مفتی صاحب کے پاس بیٹھا، ان سے سب کچھ بتایا۔ انہوں نے میری بات سنی اور کہا، ماں کا درجہ بہت بلند ہے، اگر تم نے اپنی ماں کا حکم مانا ہے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ بس یہی سوچ کر میں نے صبر کر لیا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید یہی میری تقدیر تھی اور یہی میرے حق میں بہتر تھا، مگر دل میں ایک خلا تھا جو کبھی نہیں بھر سکا۔ رشتے اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ اتنی آسانی سے دور ہو جائیں، ان کو توڑنے میں وقت لگتا ہے، دل جلتے ہیں، آنکھیں برس جاتی ہیں اور روح چھلنی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو رشتے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، شاید ان کے نصیب میں جڑنا ہی نہیں ہوتا، شاید وہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہوتے ہیں، اور وہ آزمائش ختم ہو جائے تو ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی خود کو یہی کہہ کر تسلی دی۔ میں نے اپنے دل کو یہ سمجھا لیا کہ جو ہو گیا وہ مقدر تھا اور جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ وقت جیسے کسی بوجھ کی طرح گزرنے لگا، ایک ایک دن کاٹنا مشکل ہوتا۔ کمرے کی دیواریں خاموش ہو گئی تھیں، زویا کی وہ مسکراہٹ، وہ چلتے ہوئے پائل کی آوازیں، سب کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ماں خاموش ہو گئی تھی، وہ بھی شاید سمجھ چکی تھی کہ زویا کی غیر موجودگی نے گھر کو سنسان کر دیا ہے، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کب مانتی ہے۔ وہ میرے لیے دوسری لڑکی ڈھونڈنے میں لگ گئی تھی۔ وہ دن رات کسی نہ کسی سے رابطے میں ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھتی لیکن بات نہیں بنتی۔ وہ اکثر کہتی کہ اب میں تیری شادی جلدی کروں گی، تجھے پھر سے گھر بساؤں گی۔ 1 سال گزر گیا مگر کوئی رشتہ فائنل نہ ہو سکا۔ ماں بھی پریشان ہو گئی تھی لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس بار میں ایسی بہو لاؤں گی جو میرے دل کو بھا جائے گی۔ پھر ایک دن وہ بہت خوش ہو کر گھر آئی اور کہا ایک لڑکی ملی ہے، میرے دل کو بہت پسند آئی ہے، یہ ہماری ہی برادری کی ہے اور خاندان سے ہے۔ پھر چند دن بعد وہ لڑکی کو دکھانے لے گئی۔ میں جب اس لڑکی سے ملا تو حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی مجھ سے کئی سال چھوٹی تھی اور اپنی عمر سے بھی کم دکھتی تھی۔ اس کی جلد صاف اور چمکدار تھی، آنکھوں میں شرم اور معصومیت تھی۔ اس کا نام عشرت تھا۔ وہ زویا سے نہ صرف زیادہ خوبصورت تھی بلکہ زیادہ خوش مزاج بھی لگتی تھی۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، اس کے لباس سے سلیقہ جھلکتا تھا۔ میری ماں عشرت سے بہت خوش تھی۔ وہ بار بار کہتی کہ ایسی بہو چاہیے ہوتی ہے
जो आते ही घर को रौनक बख्श दे। माँ ने जल्दी से रिश्ता तय कर दिया और मेरी दूसरी शादी इशरत से कर दी गई। मैं तो फिर मर्द था। नई बीवी मिली, वो भी खूबसूरत और जवान। मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। मैंने माजी को भुला दिया। मैंने वो सब कुछ जो जोया के साथ हुआ उसे अपने जहन के पर्दे से धुंधला कर दिया और इशरत के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। इशरत ने आते ही घर को खुशबू से भर दिया। वो नर्म लहजे में बात करती थी, माँ का बहुत अदब करती थी। खाने पकाती तो खुशबू पूरे घर में फैल जाती। मेरी माँ इशरत के गुण गाती रहती। वो कहती, देखो ऐसी होती हैं लड़कियां, जो आते ही घर में खुशी भर दें। अल्लाह ने भी मेरे साथ करम का मामला किया। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद इशरत उम्मीद से हो गई और जब 9 महीने गुजरे तो मुझे पहला बेटा मिला। मेरे दिल को सुकून मिल गया। मैंने माँ के चेहरे पर वो खुशी देखी जो जोया के साथ कभी ना आई थी। उस साल के बाद दूसरे साल फिर इशरत उम्मीद से हो गई और मुझे बेटी मिली। माँ की खुशी दीदनी थी। वो इशरत को दुआएं देती रहती और कहती, ये बेटी नहीं नेमत है, वो बहू नहीं रहमत है। इस तरह 6 साल गुजर गए और अल्लाह ने मुझे 4 बच्चों से नवाजा, 2 बेटे और 2 बेटियां। मेरे घर में हर वक्त बच्चों की आवाजें गूंजती थीं। इशरत उनके साथ हंसती खेलती थी और मैं जब शाम को घर आता तो मेरे दोनों बेटे भागकर मेरे सीने से लग जाते थे। बेटियां मेरी गोद में बैठकर मेरे गले में बाहें डाल देती थीं। माँ भी रोज इशरत के गुण गाती और कहती, देखो कैसे घर को बच्चे देकर भर दिया। जोया जैसी तो बस मनहूस औरत थी, जो आते ही घर को वीरान कर गई। मेरा काम भी अच्छा हो चुका था। मुझे एक सरकारी दफ्तर में तरक्की मिली थी। आमदनी भी बेहतर हो गई थी। घर के हालात बहुत संवर गए थे। जिंदगी जैसे नई रोशनी से जगमगा रही थी। मैं जब आईने में खुद को देखता तो मुझे लगता कि मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ। एक अच्छी बीवी, 4 बच्चे, माँ की दुआएं और अच्छी कमाई, ये सब मुझे मिला। तो क्या ये इस बात की लामत नहीं थी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया? अगर जोया के साथ ज्यादती होती तो अल्लाह मुझे ये सब नेमतें क्यों देता? कभी कभी मैं रात को लेटकर ये जरूर सोचता कि तलाक जैसे बड़े फैसले में क्या मैंने जल्दबाजी की थी? क्या जोया वाकई इतनी बुरी थी या मैंने माँ के दबाव में आकर अपना फैसला उस पर थोप दिया? मगर फिर दिल को ये कहकर चुप करा देता कि अगर वो मेरी तकदीर में होती तो वापस आ जाती। अगर अल्लाह को उसका साथ मंजूर होता तो ये सब ना होता और अगर मैं जालिम होता तो अल्लाह मुझे इतनी नेमतें ना देता। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे। इशरत भी मसरूफ हो गई। मैं बूढ़ा होने लगा। मेरी कमर झुकने लगी, आंखों पर ऐनक लग गई। रात को देर तक जागना अब मुमकिन नहीं रहा था। मगर जिंदगी की रफ्तार तेज थी और मैं उसके साथ साथ चल रहा था। जोया का जिक्र अब किसी जुबान पर ना आता था। वो माजी का एक बाब था जो बंद हो चुका था और अब शायद हमेशा के लिए दफन हो चुका था। मेरी माँ पहले से ज्यादा ज़ईफ हो चुकी थी। उनके चेहरे की झुर्रियां गहरी हो गई थी और आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। उनके बाल सफेद हो चुके थे और जिस्म कमजोर हो गया था। वो बमुश्किल चल फिर सकती थी और जब उठती तो यूं लगता जैसे उनकी हड्डियां आपस में टकरा रही हों। उन्हें सहारा देना पड़ता था। उनकी टांगों में दम नहीं रहा था, लेकिन उनका मिजाज अब भी जिद्दी था। जैसे पहले था वैसे ही अब भी था। वो चाहती थी कि उनका हर काम वक्त पर हो। अगर कोई जरा देर कर देता तो उन्हें चैन ना आता। वो गुस्से में आ जाती और बड़बड़ाने लगती। एक दिन उन्होंने मेरी बीवी इशरत से कहा, मेरे 2 जोड़े कपड़े बाथरूम के बाहर पड़े हैं, उन्हें उठा के धो दो इशरत। इशरत उस वक्त किसी फोन कॉल पर मसरूफ थी। उसने एक नजर कपड़ों की तरफ देखा, नरमी से कहा, माँ जी थोड़ी देर बाद धो दूंगी, अभी जरा एक काम निपटा लूं। लेकिन मेरी माँ कब मानने वाली थी। वो कहने लगी, मेरे तो कोई काम ही नहीं होता। इस घर में हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। मैं कहती रहती हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। मैं दूसरे कमरे में बैठा था। माँ की आवाजें आ रही थीं, लेकिन मैंने समझा कि मामूल की बात है। जब थोड़ी देर गुजर गई तो अचानक बाथरूम से एक जोरदार चीख की आवाज आई। मेरी जान हलक में आ गई। मैं दौड़ता हुआ गया और देखा मेरी माँ बाथरूम के फर्श पर गिरी हुई थी। उनके मुंह से कराहने की आवाजें निकल रही थी और वो दर्द से तड़प रही थी। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे उन्हें हाथ लगाता वो चीखने लगती। मैंने फौरन करीबी क्लिनिक से 2 आदमी बुलाए।
माँ को अस्पताल लेकर गया, एक्सरे करवाया तो पता चला उनकी कूल्हे की हड्डी टूट चुकी है। अब माँ को बिस्तर से उठना भी मुमकिन नहीं था। वो मुकम्मल तौर पर चारपाई पर आ गई थी और हर काम अब किसी और को करना था। शुरू में इशरत ने बहुत साथ दिया। सुबह सुबह उठती, नाश्ता बनाती, फिर माँ के पास बैठकर उन्हें खिलाती पिलाती, उनके कपड़े तब्दील करवाती, उनकी सफाई का ख्याल रखती, उनके चेहरे पर तेल लगाती, उनके पाँव दबाया करती। लेकिन ये सिलसिला कुछ दिन चला, फिर इशरत का चेहरा बदलने लगा। उसके लहजे में वो नरमी ना रही जो पहले थी। वो जल्दी चिड़चिड़ा हो जाती। वो कहती, मैं मुलाजमा नहीं हूँ, हर वक्त एक ही इंसान के आगे पीछे घूमती रहूं। मेरी माँ के जाती कामों के लिए एक औरत को रखा गया। वो सुबह आती और दोपहर तक रहती। लेकिन 15-20 दिन बाद वो औरत भी काम छोड़ गई। उसने कहा, माँ जी बहुत बोलती हैं और हर बात में शिकायत करती हैं। मैंने दोबारा औरत रखी, वो भी चंद दिन के बाद चली गई। इस तरह बदल बदल के कई औरतें आईं और चली गईं, लेकिन माँ की खिदमत का ज्यादातर बोझ मेरे कंधों पर आ गया। मैं सुबह उनके बिस्तर के पास जाता, उन्हें उठाता, सहारा देता, उनके बाल बनाता, पानी देता, कभी कभी खाना खुद खिलाता, दिन भर उनके सराहने बैठा रहता, उनकी बातें सुनता, रात को उनके पाँव दबाता। जब मैं किसी काम से बाहर होता तो दिल वहीं माँ के पास रहता, क्योंकि अब वो बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। एक दिन वो रोते रोते कहने लगी, बेटा, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। मैं किसी के रहम पे जी रही हूँ, ना खुद कुछ कर सकती हूँ, ना किसी से कुछ कह सकती हूँ। मेरी सारी कमाई हमेशा इशरत के हाथ में जाती थी। मैंने कभी शिकायत नहीं की थी। मेरी तनख्वाह उसके अकाउंट में जाती थी। जब मैं रिटायर्ड हुआ तो मेरी पेंशन का कार्ड भी उसके पास था। मेरी माहाना पेंशन के पैसे भी वही निकालती थी और मुझे जेब खर्च के लिए कुछ पैसे देती थी। अब माँ बीमार थी और उनके लिए दवाइयों और ज़रूरत की चीज़ों के लिए मुझे अक्सर पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन इशरत मुझे हर बार हिसाब किताब करके पैसे देती। कहती थी कि तुम्हारे 4 बच्चों की पढ़ाई चल रही है, कॉलेज के अखराजात अलग, यूनिवर्सिटी के अलग, उन सबको कैसे संभालूं। मैं खामोश हो जाता और वो हिसाब का रजिस्टर खोल कर दिखाती कि ये इतने पैसे बच्चों की फीस में गए, ये इतने पैसे किचन में लगे, ये इतने बिजली के बिल में गए, और तुम्हें क्या जरूरत है इतने पैसों की। जब मैं कुछ कहता तो वो गुस्से में आ जाती। कहती, तुम्हें समझ नहीं आती, जमाना बहुत महंगा हो गया है, हर चीज में खर्चा है, मैं एक एक पैसे का हिसाब रखती हूँ, तुम बस माँ के लिए हर वक्त पैसे मांगते रहते हो। कभी कभी वो इतनी मसरूफ हो जाती कि खाना देना ही भूल जाती। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि शाम के वक्त मैं माँ के पास बैठा था, दोनों भूखे थे। इशरत अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हुई थी, रात के 10 बजे वापस आई। आकर कहने लगी, ओ मैं तो भूल गई, तुम दोनों को खाना देना था, अब क्या करूं, मैं तो खुद भी नहीं खा सकी अभी तक। और कहकर वो कमरे में चली गई। जब उसे किसी काम से बाजार जाना होता तो वो मेरे बेटे को साथ ले जाती थी और मुझसे कहती थी कि अब मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है, मेरे बेटे हैं ना, वो मुझे बाजार ले जाते हैं, तुम्हें कौन सा चलना होता है, तुम तो वैसे भी घर में ही बैठे रहते हो। मैं बस एक कोने में पड़ा रहता था, एक सोफे पे बैठा, जो शायद अब मेरी मुस्तकिल जगह बन चुकी थी। मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। मेरी माँ जब भी मुझे देखती तो रोने लगती। वो कहती कि तू कब इतना मजबूर हो गया कि अपनी बीवी से जेब खर्च मांगता है, तू कब से एक कोने में बैठा है जैसे तू कोई फर्नीचर है। मोहल्ले वाले भी तेरी हालत पर बातें बनाने लगे थे। कुछ लोग कहते थे, ये रन मुरीद है, बीवी के इशारों पर नाचता है, बीवी अगर कहे कि जमीन छोड़ दो तो ये जमीन छोड़ देगा। उन दिनों में अक्सर इस लम्हे को याद करता था जब मैंने अपनी खुशी से सब कुछ इशरत के नाम किया था। मेरी माँ ने ही मुझे समझाया था कि ये वही औरत है जिसने तुम्हें औलाद दी, इसके नाम सब कुछ कर दो, और मैंने कर दिया। मैंने अपने मकान का कागज भी उसके नाम कर दिया था और पेंशन का कार्ड भी उसके हाथ में दे दिया था। माँ ने कहा था कि उसने तुम्हें औलाद दी है, उसके कदमों में जन्नत है। पर अब मैं सोचता था, कौन सी ऐसी अनोखी औलाद दी थी जो कोई और नहीं देता। हर बीवी अपने शौहर को औलाद देती है, लेकिन औलाद भी कैसी थी। मेरी बेटियां मेरी बात नहीं मानती थीं और मेरे बेटे मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब देते थे। मैं और मेरी माँ एक दूसरे के सामने बैठे होते और दोनों की आंखों में एक ही सवाल होता,
کیا ہم نے یہ سب کچھ اسی دن کے لیے کیا تھا؟ عشرت بالکل اپنے نام کی طرح ہو گئی تھی، اپنے لیے نئے نئے کپڑے بنواتی تھی، پارلر جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو بیوی کے ہاتھ میں زیادہ ہولڈ آ جاتا ہے۔ میرے گھر کا بھی یہی معاملہ تھا۔ جب بچوں کو کالج یونیورسٹی سے چھٹیاں ہوئیں تو وہ سب کے ساتھ پلان بنا کے پہاڑی علاقوں میں سیر کرنے چلے گئے۔ مجھ سے کسی نے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ نے آنا ہے کہ نہیں۔ بعد میں وہاں جا کے فون پہ بتایا، ظاہر ہے دادی کے پاس کسی نے تو رکنا تھا، اسی لیے ہم نے آپ سے نہیں پوچھا۔ میں نے عشرت سے کہا، گھر میں کوئی پیسے بھی نہیں، راشن بھی نہیں پڑا۔ کہنے لگی، پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، تم کہیں سے ادھار لے لو۔ لیکن میں اس کو کیا بتاتا کہ میں پہلے ہی اتنا ادھار اٹھا چکا تھا کہ اب مجھے کوئی ادھار ہی نہیں دیتا تھا۔ ادھر میری ماں چارپائی پر پڑی زور زور سے باتیں کر رہی تھی، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، تیری بیوی تو نکل گئی، تیرے بچے بھی چلے گئے، اب میں کیا کھاؤں، بھوک سے مر جاؤں؟ یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ اس کو پالا، اس کو جوان کیا، اور آج دیکھو یہ ماں کا روٹی نہیں کھلا سکتا۔ مجھے اتنے سالوں میں اپنے کام خود کر کے کھانا تو بنانا آ ہی گیا تھا، لیکن گھر میں راشن ہوتا تو میں کچھ بناتا۔ میں باہر نکل گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک جگہ دیکھا، بڑا سا بنگلہ تھا جس کے سامنے راشن تقسیم ہو رہا تھا۔ میں نے کہا چلو یہیں سے راشن لے جاتا ہوں۔ میں نے جب راشن لینے کے لیے لمبی سی قطار میں کھڑا تھا، میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں بار بار زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں کوئی بہت امیر آدمی تو نہیں تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، کبھی کسی سے مانگ کر نہیں کھایا تھا۔ ہاں، زندگی میں مشکل وقت ضرور آیا تو ادھار لیا تھا، وہ بھی اپنے چند پرانے دوستوں سے۔ لیکن آج یہ جو خیراتی قطار میں کھڑے ہونا تھا، یہ میرے لیے بالکل نیا اور دکھ بھرا تجربہ تھا۔ میرے سامنے لوگ بڑی عقیدت سے کھڑے تھے۔ ایک عورت سامنے کھڑی تھی جو ہاتھوں میں بوریوں کے تھیلے لیے سب کو تقسیم کر رہی تھی۔ لوگ اسے دعائیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا اللہ کے بعد اگر کسی نے ہمیں بچایا ہے تو یہ عورت ہے۔ کسی نے کہا اگر یہ نہ ہوتی تو ہمارے بچے بھوکے سوتے۔ لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کر رہے تھے، جیسے وہ زمین پر خدا کی کوئی خاص بندی ہو۔ میری باری آئی، میں نے تھوڑے سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھائے۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے پہچان لے۔ میں وہ راشد تھا جس کے پاس ایک وقت تھا جب اچھا کمرہ تھا، نوکری تھی، بیوی تھی، بچے تھے، لیکن آج میں ایک بوری کے تھیلے کے لیے قطار میں کھڑا تھا۔ جب اس عورت نے میرے ہاتھ پر بوری رکھی، میرے ہاتھ تھم سے گئے، میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، میرے کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز گونجی۔ میں نے نظریں اٹھائیں تو سامنے جو چہرہ تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ زویا تھی۔ وہی زویا جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے کئی دن کئی راتیں گزاری تھیں۔ وہی زویا جس کے چہرے پر میں نے کبھی ہنسی دیکھی تھی، کبھی آنسو دیکھے تھے۔ میں کیسے نہ پہچانتا اس عورت کو جس کے ساتھ میری زندگی کا سب سے اہم رشتہ جڑا تھا۔ اس کے چہرے میں تھوڑا فرق ضرور آیا تھا، لیکن وہ آنکھیں، وہ چہرے کا رنگ، وہ انداز وہی تھا جیسے پہلے تھے۔ وہ بھی مجھے پہچان گئی تھی۔ چند لمحے کے لیے وہ رکی، پھر اپنے ساتھ کھڑی ایک دوسری عورت کو کہا، تم باقی لوگوں میں راشن بانٹنا، میں ذرا ادھر جا رہی ہوں۔ وہ مجھے ایک طرف لے گئی۔ وہ بہت خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں سوال تھے، جیسے وہ پوچھ رہی ہو کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ یہاں کیوں ہیں؟ راشن کے لیے کیوں آئے ہیں؟ آپ کو تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، آپ تو مضبوط تھے، آپ تو زندگی کے ہر قدم پر خود کو سنبھالتے تھے، آپ کو کیا ہوا؟ آپ اتنے بیمار، اتنے کمزور کیوں لگتے ہیں؟ اس کے لہجے میں وہی پرانی فکر تھی، وہی احساس جو ایک بیوی کو اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہ اچانک چپ ہو گئی، جیسے اسے یاد آ گیا ہو کہ میں اب اس کا کچھ بھی نہیں ہوں، میں اب اس کے کسی رشتے میں نہیں ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان ایک خاموش دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے، میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، آہستہ سے کہا، زویا مجھے معاف کر دو۔ میری زندگی میں سب کچھ تھا لیکن سکون نہیں تھا۔ جب تم تھی تو سب کچھ نہیں تھا لیکن سکون تھا۔ آج سب کچھ ہے لیکن دل خالی ہے۔
میں نے اسے بتایا کہ میری ماں بیمار ہو گئی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بیوی مجھے اب ضرورت کے وقت یاد نہیں رکھتی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے بچے میرے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کتنا ٹوٹ چکا ہوں۔ زویا خاموش کھڑی تھی، وہ بس سن رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیسے راشن بانٹ رہی ہو؟ تمہاری زندگی میں کیا ہوا؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی، جب تم نے مجھے گھر سے نکالا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مجھے کسی نے پناہ نہیں دی۔ میری ماں کو جب پتا چلا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے تو اسی رات اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، میں سڑکوں پر پھرنے لگی تھی، مانگنے کی نوبت تک آ گئی تھی۔ کبھی کسی دروازے پر کھٹکھٹاتی تھی، کبھی کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا انسان آیا، ایک ایسا انسان جس نے مجھے اپنی بہن بنا لیا۔ وہ بہت امیر تھا لیکن دل کا بہت اچھا تھا۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی، اس نے میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھا۔ اس کی بیوی بچے سب نے مجھے اپنایا اور مجھے راشن بانٹنے کی ذمہ داری دے دی تاکہ میں ان لوگوں کی مدد کر سکوں جو کبھی میری طرح بے یار و مددگار تھے۔ یہ بنگلہ بھی اسی کا ہے، میں اس کے لیے کام کرتی ہوں۔ میرا کام صرف اتنا ہے، مجھے ہر روز ان غریبوں میں چیزیں تقسیم کرنی ہوتی ہیں تاکہ میرے دل کو سکون ملے اور جو درد میں نے سہا وہ کسی اور کو نہ سہنا پڑے۔ ماں تو میں نہیں بن سکی، لیکن آج اتنے سارے بچے ہیں جو مجھے ماں کہہ کر بلاتے ہیں۔ ان کی آواز میں کیسی مٹھاس ہوتی ہے جو میرے دل کو سیراب کر دیتی ہے۔ ان بچوں کی مسکراہٹ میں مجھے زندگی کا مطلب سمجھ آتا ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ میری زندگی کسی کام تو آئی۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا خالی پن محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہا تھا۔ مجھے اس لمحے شدت سے احساس ہوا کہ میری زندگی اچھی نہیں گزری، زویا کی گزری تھی۔ وہی زویا جو کل سڑکوں پر پھر رہی تھی آج دوسروں کے لیے آسرا بن چکی ہے، اور میں جو کل اپنے غرور میں جیتا تھا آج ایک تھیلے کے لیے لائن میں کھڑا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، زویا مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی تھی، میں نے تمہیں نہیں سمجھا، میں نے صرف دوسروں کی باتیں سنی۔ میں نے وہ دن یاد کیے جب میں نے ماں کے کہنے پر تمہیں طلاق دی اور اب وہی ماں چارپائی پر پڑی ہے۔ میں اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایک پیسے کو ترس رہا ہوں۔ زویا خاموش رہی لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آنسو جن میں شکوے بھی تھے، دکھ بھی تھا، شاید تھوڑی سی معافی بھی تھی۔ میں نے اس سے ماں کے بارے میں بھی سب کچھ بتایا کہ وہ کس حال میں ہے اور میں کس طرح سے سب کچھ سہ رہا ہوں۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ پھر وہ پلٹی اور دوبارہ راشن تقسیم کرنے لگ گئی اور میں وہاں سے نکل آیا، لیکن دل میں ایک بوجھ اور ایک عجیب سا سکون تھا کہ میں نے کم از کم اس کے سامنے اپنی غلطی تسلیم تو کی تھی اور معافی مانگنے کا حوصلہ تو کیا تھا۔ زویا نے میری حالت دیکھی تو اس کے لہجے میں ایک بار پھر وہی نرمی اتر آئی جو کبھی ہمارے رشتے کی پہچان تھی۔ اس نے کہا، ہمارا ایک سینٹر ہے جہاں پر ایسے بزرگوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے، ان کا علاج بھی ہوتا ہے، ان کی خدمت میں بھی کمی نہیں کی جاتی۔ میں بھی زیادہ تر وہیں رہتی ہوں، اگر تم مناسب سمجھو تو اپنی ماں کو وہاں لے آؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی، دل میں ایک اطمینان سا محسوس کیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ اس دن شام کو میں گھر آیا، ماں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، میری طرف دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر ساری تفصیل سے بات بتائی کہ زویا نے کہا ہے ان کے سینٹر میں ان کا علاج بھی ہوگا اور بہت اچھی دیکھ بھال بھی ہوگی۔ ماں پہلے تو چپ رہی، پھر کہنے لگی، کیا وہ زویا تھی جو تمہیں راشن دیتے وقت ملی؟ میں نے سامنے سر ہلایا، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ دیر تک خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی، تمہیں اس سے الگ کروایا اور خود بھی اس کا دل دکھایا۔ میں نے ماں کا ہاتھ تھاما اور کہا، اب وقت بدل چکا ہے اور زویا نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ کو اچھا علاج ملے، اچھا ماحول ملے۔ ماں نے میری بات مان لی۔ اگلے ہی دن زویا نے ایک باقاعدہ ایمبولینس بھیجی جو ان کے سینٹرز کی تھی۔ سفید رنگ کی گاڑی دروازے پر آ کر رکی۔ محلے والے حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ماں کو پیار سے اٹھایا، ان کی دوائیں اور ضروری سامان رکھا اور ایمبولینس میں بٹھا دیا۔ جب ہم سینٹر پہنچے
تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں ایک بڑی سی عمارت تھی جو صاف ستھری تھی، ہر طرف ہریالی تھی، درخت تھے، پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی کئی عورتیں اور نوجوان لڑکیاں ہمیں خوش اخلاقی سے سلام کے لیے آگے بڑھی۔ ماں کو ایک ویل چیئر پر بٹھایا گیا، نرمی سے اندر لے جایا گیا۔ زویا وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے میری ماں کے ماتھے کو چوم کر کہا، یہ میری ساس رہ چکی ہیں، ان کا ادب اور خدمت کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہاں موجود تمام لڑکیوں نے ماں کو ایک خاص عزت دی، جیسے وہ ان کی اپنی ہو۔ کسی نے ان کے پاؤں دبائے، کسی نے ان کے ہاتھ تھامے، کسی نے ان کے لیے سوپ تیار کروایا۔ ماں کی آنکھیں بار بار زویا کو دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں لیکن الفاظ نہیں مل رہے ہوں۔ وہ بس خاموش تھیں اور آنکھوں سے شکر گزار نظر آ رہی تھیں۔ اب ماں کی دیکھ بھال وہیں ہونے لگی۔ زویا بھی وہاں آتی جاتی رہتی تھی۔ ہر بار جب وہ ماں کے پاس بیٹھتی تو ان کے چہرے پر سکون آ جاتا، ان کے ہاتھوں میں تسلی ہوتی تھی۔ زویا نے اس سینٹر کو گھر جیسا بنا دیا تھا، جہاں ہر بزرگ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کیا گیا تھا۔ ہر کمرے میں راحت تھی، ہر بستر کے پاس مسکراہٹ تھی۔ جب میں ماں کو وہاں چھوڑ کر واپس گھر آیا تو میری بیوی نے جیسے شکر ادا کیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اللہ کا شکر ہے جو مصیبت ہمارے سر سے اتری۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، تم لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ ایک بیمار اور ضعیف عورت تمہاری ماں جیسی، اور تم اس کے جانے پر خوش ہو رہے ہو؟ وہ ہنسی اور کہنے لگی، کیوں نہ خوش ہوں؟ اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ؟ روز لڑائی، تانے۔ میرے دل میں شدید غصہ تھا۔ میں نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گا، میں بھی وہاں چلا جاؤں گا۔ تم لوگوں کو میری بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، ہاں ابھی چلے جاؤ، کل کے جانے کی بات نہ کرو، آج ہی نکل جاؤ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اس رات میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا جس میں میری عزت نہیں ہے، جس میں میرے جذبات کی کوئی قیمت نہیں۔ اگلے دن میں سینٹر چلا گیا۔ زویا مجھے دیکھ کر چونکی۔ اس نے کچھ نہ کہا، لیکن شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میں بھی اب بے گھر ہو چکا ہوں۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے گھر میں میرے لیے جگہ باقی نہیں رہی۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر مسکرائی اور کہا، آپ یہاں رہ سکتے ہیں، یہاں سب کے لیے جگہ ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ آپ یہاں کام بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں لوگوں کی خدمت کرنے والے بہت کم ہیں، اور ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دل سے کسی کی مدد کرنا چاہیں۔ اس نے میری نوکری بھی وہیں لگوا دی۔ مجھے ایجنٹ یعنی سپورٹ ڈپارٹمنٹ میں رکھا گیا، جہاں میرا کام تھا راشن کی پیکنگ کرنا، اسے تقسیم کرنا، بزرگوں کو ان کا سامان دینا، ان کی دعائیں لینا، اور دن کے اختتام پر سینٹر میں ہی ایک کمرہ دے دیا گیا جہاں میں رات گزار سکتا تھا۔ زویا اور میرا رشتہ اب دوستی کا تھا، لیکن اس کی موجودگی سے مجھے عجب سا سکون ملتا تھا۔ وہ مجھے کبھی احساس نہیں دلاتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن میں اندر ہی اندر ہر لمحہ یہ سوچتا تھا کہ میں نے کتنی بڑی دولت کھو دی۔ میں نے ایک ایسی عورت کو چھوڑ دیا جو آج بھی میرے لیے دعائیں کرتی ہے، جو میری ماں کی خدمت میں لگی ہے، جو مجھے دوبارہ جینے کی راہ دکھا رہی ہے۔ اب میں ہر صبح سینٹر کے باغیچے میں واک کرتا ہوں، ہر دوپہر بزرگوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، ہر شام راشن بانٹنے میں زویا کا ہاتھ بٹاتا ہوں۔ میری ماں کا چہرہ اب مطمئن ہے۔ وہ اکثر کہتی ہیں، بیٹا زویا جیسی بہو سب کو ملے، اور میں ہر بار نظریں جھکا کر دل میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے میری غلطیوں کی سزا تو دے چکا، اب تھوڑی سی معافی بھی دے دے اور یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ جہاں زندگی نے مجھے سبق دیا کہ سکون دولت میں نہیں، عزت طاقت میں نہیں ہوتی، اور رشتے غرور سے نہیں بلکہ عاجزی سے نبھائے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت کچھ پایا اور بہت کچھ کھویا، لیکن جو سب سے قیمتی چیز میں نے کھوئی وہ تھی ایک نیک دل عورت، ایک وفادار بیوی، ایک خاموش خدمت گزار ساتھی، اور اس کا نام زویا تھا۔ میں اکثر اس سینٹر کے باہر بینچ پر بیٹھا ہوتا ہوں، جہاں سے سامنے وہ دروازہ نظر آتا ہے جہاں سے زویا روز بزرگوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر نکلتی ہے۔ کبھی اس کے ہاتھ میں دوا ہوتی ہے، کبھی کھانا، کبھی کوئی نیا کمبل، کبھی کسی بزرگ کی فائل۔ وہ آج بھی ویسے ہی کام میں لگی ہوئی ہے،
जैसे वो मेरी जिंदगी में लगी रहती थी। मैं उसे देखता हूँ और सोचता हूँ कि एक दिन ऐसा भी आया था जब मैंने इसी औरत को तलाक देकर घर से निकाल दिया था, माँ के कहने पर जज्बात में आकर इसका सब कुछ छीन लिया था। और आज वही औरत मेरी माँ बाप की तरह मेरी भी खिदमत कर रही है। वही मुझे रहने को जगह दे रही है, वही मुझे खाना खिला रही है, वही मेरी बेसकूनी को सकून में बदल रही है। जोया ने जिंदगी को हार कर नहीं जिया, बल्कि उसने तकलीफ को अबादत में बदल दिया। उसने तलाक को बदनामी नहीं बनाया, बल्कि उसे नेकी में बदल दिया। आज वो जिस भी राशन का थैला किसी गरीब के हाथ में देती है, तो सिर्फ आटे दाल की बोरी नहीं होती, वो उस दुआ का हिस्सा होती है जो वो दिल से करती है कि किसी को कभी बेसहारा ना होना पड़े। माँ भी सेंटर में बहुत खुश हैं। वो हर आने वाले से जोया की तारीफ करती है, कहती है ये मेरी बेटी से बढ़कर है, ये वही बहू है जिसे मैंने कभी कबूल नहीं किया था, और आज उसकी दुआओं से मैं जी रही हूँ। और मैं हर रात अपने बिस्तर पर लेटकर खुदा से यही कहता हूँ कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने नादानी में बड़ा गुनाह किया, लेकिन तू बड़ा रहीम है, तू मेरे दिल को सुकून दे दे, मेरी माँ को सेहत दे दे और जोया को दुनिया और आखिरत की हर खुशी दे दे। क्योंकि अगर दुनिया में कोई फरिश्ता उतर सकता है तो वो मेरी नज़र में जोया ही है। अगर कभी कोई रिश्ता निभाने का मौका मिले तो उसे जज्बात में आकर ना तोड़ो, क्योंकि कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं तो वो सिर्फ आपकी जिंदगी से नहीं, आपकी रूह से भी जुदा हो जाते हैं, और फिर उनकी कमी सारी उम्र रहती है। यही मेरी आप बीती है, यही मेरी असल कहानी है, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती का सबसे सच्चा अंजाम है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।